کے کچھ برق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام انوکھی باتیں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پروگرام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے مل کر پروگرام کے شروع میں ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کے اندر کچھ انوکھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ضروری باتیں الحمدللہ ہم اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ انوکھی باتیں، کچھ پیاری باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے عقل اور دانائی کی فضیلت، یعنی عقل کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اتنی بڑی یہ نعمت عقل کی عطا فرمائی ہے، انسان اور جانوروں کے اندر جو اگر ایک واضح سا فرق آپ دیکھیں تو وہ فرق ہے عقل کا۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی۔ تو عقل کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں آج سنیں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ عقل کی پیدائش کب ہوئی۔ جی ہاں، عقل کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح عقل مند اور جاہل کی کیا پہچان ہے، عقل سے متعلق ہمارے بزرگوں کے کچھ اقوال، حکماء کے کچھ اقوال، اور اسی طرح عقل میں اضافہ کرنے کا کچھ طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر اول تاخیر اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، شریک رہیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت ساری عقل کے حوالے سے باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں عقل کی شرافتوں اور بزرگی کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس نے تمہارے لیے مسخر یعنی تابع کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری کائنات بنائی، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل کی پیدائش کب ہوئی۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ اس سے فرمایا آگے آ، تو وہ آگے آ گئی۔ یہ کس سے فرمایا؟ عقل سے۔ فرمایا پیچھے جا، تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو۔ میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا، تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے حساب لوں گا، اور سزا بھی تیرے سبب ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم و معرفت کہتے ہیں کہ عقل ایک روشن اور چمکدار جوہر ہے جسے اللہ پاک نے دماغ میں پیدا فرمایا اور اس کا نور دل میں رکھا،
اور اس کے ذریعے واسطوں کے سہارے معلومات اور مشاہدے کی بدولت محسوسات کا علم حاصل انسان کرتا ہے۔ یعنی عقل جو ہے یہ ایک عقل ہی ہے، اگر انسان کے پاس یہ عقل ہو تو انسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو عقل دی ہے، جو بندہ صحیح سمجھدار ہے، جو پاگل نہیں ہے، جس کا دماغ اچھا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو پاگل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو عقل یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ عقل کی اقسام کتنے ہیں آئیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس بات کو جان لیجئے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتی، جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، جبکہ دوسری قسم میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ کہ جس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اور دوسری وہ ہے کہ جو کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ پہلی قسم فطری عقل کی ہے، جو فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، جو تمام عقل مندوں کے درمیان مشترک ہے، وہ پہلی قسم ہے۔ جبکہ دوسری قسم تجربے سے حاصل ہونے والی عقل ہے، جو کہ کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ تجربات اور مشاہدات کی کثرت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کی اسی دوسری قسم کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ بوڑھے شخص کی عقل کامل اور واقفیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ تجربہ کار آدمی زیادہ معاملہ فہم اور معرفت والا ہوتا ہے۔ یہ عقل کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک تو وہ عقل ہے جو عام طور پر ہر ایک کے پاس ہی ہے، اور ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ جو تجربات سے عام طور پر بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بوڑھے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہے، تو وہ تجربات کے ذریعے سے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، انہوں نے دنیا کے اندر وقت زیادہ دیا ہے، تو کئی چیزیں ان کے تجربات میں ہوتی ہے جو بچوں کے تجربے میں نہیں ہوتی ہے۔ جو نئے نئے جوان ہوتے ہیں ان کے پاس وہ چیزیں، وہ تجربات، وہ عقل نہیں ہوتی ہے۔ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو ان کے اندر جو عقل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حوادث زمانہ نے جس کے بال سفید کر دیے ہوں، مختلف تجربات نے اس کی جوانی کے لباس کو بوسیدہ کر دیا ہو، اور اللہ پاک نے اس کے تجربات کی کثرت کی بدولت اسے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے ہوں، وہ عقل کی پختگی اور درست رائے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ البتہ اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے جسے چاہتا ہے خاص فرما کر عقل کی ایسی پختگی اور معرفت کی زیادتی عطا فرماتا ہے جو کوشش سے حاصل نہیں ہو پاتی، اور اس کی بدولت بندہ تجربہ کار اور سیکھے ہوئے لوگوں سے بھی سبقت لے جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، جس کی خبر دیتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، لیکن کچھ انسانوں کی عقلیں اللہ پاک نے ایسی رکھی کہ بچپن سے ہی ان کی سمجھ آپ دیکھ لیں، ان کی عقل دیکھ لیں۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کروں گا، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، ایک عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی، اللہ پاک نے اتنا عظیم آپ کو عقل کی دولت سے نوازا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں، آپ جب رسم بسم اللہ کا وقت تھا، بسم اللہ شریف پڑھائی جانے والے تھی، آپ کو بسم اللہ خوانی آپ کی تھی۔ ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے جب بچہ تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے، 4 5 6 سال کا ہوتا ہے، تو گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، یا اس کے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، وہ کسی عالم صاحب کو بلا کر، کسی امام صاحب کو بلا کر، کسی قاری صاحب کو بلا کر بسم اللہ پڑھواتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پر ایک اچھی رسم ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ تو اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو قاری صاحب یا جو بزرگ اس وقت آئے تھے بسم اللہ پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے پہلا پارہ شروع کر دیا، بغیر دیکھے، زبانی دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے، بغیر دیکھے پہلا پارہ پڑھا، پہلا ختم ہوا، دوسرا شروع کر دیا، دوسرا ختم ہوا، تیسرے پر آئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، کرتے 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 10واں، 12، 14، 15، 16، 17، 18 پارے بغیر دیکھے سنا دیے، 18 پارے۔ تو وہ جو بزرگ آئے تھے بسم اللہ پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اور پڑھو۔ کہا کہ حضرت اتنا ہی یاد ہے۔ کہا وہ تمہیں 18 پارے کیسے یاد ہوگا اس عمر کے اندر؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور میری ماں جو ان 18 پاروں کی حافظہ ہیں، ان کو 18 پارے یاد ہیں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت ان 18 پاروں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتی تھی، ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے میں نے 18 پارے یاد کر لیے۔ تو یہ اللہ پاک نے جن کو ایسی عقل دی ہے،
یہ ایک آپ کی کرامت تھی، اللہ پاک نے کرامت عطا فرمائی، لیکن یہ عقل بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں اور سنیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے 4 سال کی ننھی عمر کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ لیا، یعنی نازلہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ پھر جب 6 سال کی عمر میں تھے آپ، مزید علم دین کی طرف بڑھے، آپ نے تقریر فرمائی، مزید آپ تھوڑے بڑے ہوئے، پھر آپ نے علمی میدان کے اندر مزید قدم رکھا، یہاں تک کہ 13 سال اور کچھ مہینے کی عمر کے اندر آپ مفتی بھی بن گئے، پہلا فتویٰ آپ نے دے دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ نے رمضان شریف کے 1 مہینے میں پورا کا پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتے، تراویح سے پہلے اس کی تلاوت اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ایک بار اس کو اچھے انداز سے پڑھ لیتے، وہ پورا کا پورا قرآن مجید آپ کو حفظ ہو جاتا اور وہی پارہ جا کر تراویح کے اندر سنا دیا کرتے۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسی عقل عطا فرمائی، تو یہ ایک ایکسٹرا عقل ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ان کی عقل عام لوگوں کی عقلوں سے جدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے جس شخصیت کو سب سے بڑی عقل عطا فرمائی، سب سے بہترین عقل عطا فرمائی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسی عقل عطا فرمائی کہ میرے آقا کا تو کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، سبحان اللہ۔ ایک عقل کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ابھی آپ کی عمر 11 سال کی ہے، اور 11 سال کی عمر کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ایسا فیصلہ کرنے کا اور عقل کا جو اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا، اس کی ایک جھلک اس واقعے سے آپ سنیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ 2 شخص حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک جو تھا وہ بکریوں والا تھا، جبکہ دوسرا کھیتی کا کام کرتا تھا، کھیتی کا مالک تھا۔ تو اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وہ کھیتی دراصل انگور کا باغ تھا جس کے خوشے تیار ہو چکے تھے۔ کھیتی والے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس شخص کی بکریوں نے رات کو میری کھیتی میں گھس کر اسے کھا کر برباد کر دیا اور اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کھیتی والے کو اس کی کھیتی کے بدلے میں بکریاں دے دی جائے، جس کی بکریوں نے اس کی کھیتی کو برباد کیا ہے، اس کے انگور کے خوشے کھا لیے، اس کے انگور کا جو کھیتی تھی اس کو تباہ کر دیا۔ اب یہ کہ جو بکریہ والا ہے اس کے بدلے اس کو بکریاں دے دے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ دونوں یہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ ائمہ تفسیر نے نقل فرمایا کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک عمر صرف 11 سال کی تھی۔ آپ نے ان دونوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ بادشاہ سلامت یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ فرمایا؟ جب انہوں نے پورا فیصلہ بتایا کہ یہ فیصلہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس فیصلے کے علاوہ ایک اور فیصلہ تم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان دونوں نے واپس جا کر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو کہ آپ کے بیٹے بھی ہیں، ان کو بلا کر دریافت فرمایا کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جو تم کہتے ہو کہ اس سے بھی بہتر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں جو ان کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، جبکہ بکریوں والا کھیت میں کام کرے، اور جب وہ پہلی حالت پر لوٹ آئے کھیتی تو پھر کھیتی والا بکریاں ان کے مالک کو سونپ دے، جبکہ کھیتی ان کے حوالے کر دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درست فیصلہ یہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ پھر آپ نے اسی کے مطابق حکم صادر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس واقعے کی طرف جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح ہے، اللہ فرماتا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے یعنی فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ معرفت اور عقل و فہم، تجربے کی کثرت اور لمبی عمر کے باعث نہیں بلکہ اللہ پاک کی عنایت
اور رحمت سے حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایوجن چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا، پیچھے یہ بات آئی تھی کہ ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ جو انسان تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ انسان عام طور پر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ہم اولاد ہیں، آپ میں سے کئی ایک ہیں جو اولاد ہیں، جب تک باپ نہیں بنتے ہیں تب تک ان کو باپ کی جو فیلنگز ہیں، باپ کے جو کام ہیں، باپ کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، پھر وہ باپ بنتے ہیں، ان کی بھی اپنی اولاد ہوتی ہے، اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو، یہ عقل انسان کی تب آتی ہے کہ جب انسان وہ شادی شدہ، جب بال بچوں والا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ایک بیٹا ہے اپنے باپ کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عقل نہیں ہوتی ہے کہ میرا باپ کس طریقے سے محنت کر کے ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ خود اس عمر کو پہنچتا ہے، جب وہ 30 25 50 سال کی طرف آتا ہے، اس کا خود کا اپنا بزنس ہوتا ہے، وہ خود جب محنت کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میرے والد محترم نے، میرے بڑوں نے کس طریقے سے کما کر ہمیں کھلایا، ہمیں اچھا گھر دیا، ہماری اچھی شادی کروائی، اچھی فیملی ہماری بسا دی ہے۔ تو یہ انسان کو کب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی عقل جو ہوتی ہے، یہ دوسری عقل کے بارے میں بات کی گئی کہ جو بڑھتی ہے، وہ کب بڑھتی ہے کہ جب انسان اس اسٹیج کو پہنچتا ہے، اس مرتبے کو پہنچتا ہے، اس مقام کو پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ پاک جو ہے اپنے مخصوص بندوں کو، کچھ بندوں کو ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ بعد کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ ابھی وہ تجربات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ صرف 11 سال کی عمر ہے، اور آپ نے کیسا حکیمانہ اور کیسا حاکمانہ زبردست فیصلہ کیا کہ جو سیدنا داؤد علیہ السلام جو اس وقت کے بادشاہ تھے، آپ کے والد محترم، ان کو بھی وہ فیصلہ بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں عقل مند کی پہچان، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہی ہے عقل اور دانائی کی فضیلت۔ تو آئیے عقل مند کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل لوگ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ میں عقل والا ہوں، میری عقل بہت ہے۔ آئیے آپ کی عقل کو چیک کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسی ہوتی ہے؟ کسی آدمی کی عقل پہچان نہ ہو، اس کے اندر عقل کتنی ہے، اس کی پہچان کیسی ہوتی ہے، سنیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیے، کسی نے پوچھا کہ انسان کی عقل کی پہچان کب ہوتی ہے؟ کہا گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے، یعنی انسان کی گفتگو کے اندر غلطیاں کم ہو اور درستی زیادہ ہو، تو فرمایا کہ ایسے بندے کی عقل کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی عقل مند ہے۔ ایک طرف ہم اگر سوچنے کی طرف آئیں، ایک مطلب اپنا ہم جائزہ لیں، ہماری گفتگو کے کیا حال ہے، ہماری گفتگو کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ یعنی ہماری جو گفتگو ہے، یوں سمجھیے کہ 90% گناہوں بری گفتگو، جھوٹ ہمارے گفتگو میں شامل ہے، غیبت ہمارے گفتگو میں شامل ہے، چغلی ہماری گفتگو میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں پر عیب لگانا، یہ ہماری گفتگو میں شامل ہے، لوگوں پر زبان کے ذریعے سے زبان درازی کرنا، یہ ہمارے گفتگو میں شامل ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری گفتگو کے اندر شامل ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے ذریعے سے آپ غور کریں کتنا زیادہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان کی گفتگو سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک عقل مند نے کہا کہ اگر انسان جو ہے اپنی گفتگو کے اندر غلطی کم کرے اور درستگی زیادہ کرے، تو فرمایا کہ اس بندے کی عقل کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سوال ہوا، جو سوال اس نے کیا تھا اس نے دوبارہ سوال کیا، اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو پھر کیسے اس کی عقل کی پہچان کریں؟ تو اس نے کہا 3 میں سے کسی ایک بات سے اس کی عقل کی پہچان کرو، یا تو اس کے قاصد کے ذریعے، کیونکہ قاصد انسان کا قائم مقام ہوتا ہے، یا اس کے خط کے ذریعے اس کی عقل کو پہچانو، کیونکہ خط انسان کی گفتگو کو بیان کرتا ہے۔ جو تحریر ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو کو بیان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے درست ہے اور غلط ہے۔ یا پھر اس کے تحفے کے ذریعے اس کی عقل کو پہچانو، کیونکہ تحفہ انسان کے حوصلے کا پتہ دیتا ہے۔ ان تینوں میں جتنا نقص ہوگا، یعنی کمی ہوگی، وہ ان کے بھیجنے والے میں شمار کی جائے گی۔ جی ہاں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری تحریر بھی، ایک تو ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا ہم نشین ہے،
ہم جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو ہماری سنگت جن کے ساتھ بنی ہوئی، اگر شرابی ہمارے دوست ہیں، اگر جواری ہمارے دوست ہیں، اگر نشیڑی جو ہیں ہمارے دوست ہیں، تو پھر وہ انسان عقل مند نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی پتہ دیتی ہے ہماری عقل کا۔ اگر ہماری گفتگو اتنی اچھی ہے، ہم جب بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے نبی پاک کا ذکر کرتی ہے، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے ہم اچھی باتیں بتاتے ہیں، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے ہم لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے ہم اچھی باتیں ہی بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ کی عقل کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کی عقل اچھی ہے، آپ عقل مند آدمی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پتہ چلا کہ خط جو ہے انسان کی تحریر، آج کل تو خط کا جو سلسلہ ہے بہت کم ہو چکا ہے، پہلے کے زمانے میں خط ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل میسیجز آپ دیکھ لیں، لوگوں کے اسٹیٹس آپ دیکھ لیں، ہمارے میسیجز ہم کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری عقل کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا لکھ رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات اسٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ کچھ لکھ کر کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں یا فیس بک اسٹوری ہم لگاتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے کیا میسیج ہوتے ہیں، اسٹوری کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی عقل کتنی ہے۔ یہ تو کہا بھی جاتا ہے نا کہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا، اسٹیٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا مرتبہ، اس کا لیول کیا ہے، اس کی سوچنے کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیا سوچتا ہے۔ یہ اسٹیٹس انسان کا جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہے وہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر گانے لگا رہے ہیں، میوزک لگا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی عقل ایسی ہے۔ اور اگر آپ اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی عقل ایسی ہی ہے۔ تو لہٰذا اپنے خط، اپنی تحریر، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں، اور اسی طریقے سے اپنے تحفے کا ہم جائزہ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری عقل کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ عقل مند بن جائے، اس کے لیے اچھی گفتگو بھی ہمیں اپنانا ہوگا۔ مزید آئیے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ عقل مند اور جاہل کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے سامنے عقل مندوں کی کچھ صفات بیان کیجیے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات، عقل مند کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر عرض کی گئی جاہل کی پہچان بھی بتا دیجیے۔ فرمایا وہ تو میں بتا چکا ہوں، یعنی جو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر نہ رکھے وہ جاہل ہے۔ یعنی جس چیز کا جو مرتبہ ہے اس کو اس چیز کے مرتبے پر رکھے وہ عقل مند ہے، اور جو اس کا خلاف، اس کا الٹ کرے تو وہ جاہلوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منصور نے اپنے بیٹے سے کہا مجھ سے 2 باتیں حاصل کر لو، ایک تو غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہ کرنا، اور تدبیر اختیار بغیر کوئی کام مت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقل کے متعلق ہمارے بزرگوں کے اقوال بھی بہت سارے ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی عقل اس کی تمام خصلتوں پر غالب نہ ہو تو موت اس کی تمام خصلتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک عقل مند کا قول ہے افضل ترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، یہ بھی افضل ترین عقل مندی کی علامت ہے۔ منقول ہے کہ 3 چیزیں عقل کی بنیاد ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو عقل کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے بڑے بڑے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا، لوگوں کو جھاڑ دینا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں۔ سن لیجئے، عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں بنیاد عقل کی۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ عقل مند کی علامت ہے۔ دوسرا، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسرا، لوگوں کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ کسی عقل مند نے کہا جو اپنی رائے کو اچھا سمجھے تو اس کی رائے باطل ہو جاتی ہے، اور جو شخص عقل مندوں کی باتیں سننا ترک کر دے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصر کے لوگ بچپن میں سب سے زیادہ عقل مند اور بڑھاپے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور عقل مند کا قول ہے کہ مال و دولت سے محروم عقل مند، یہ بڑا پیارا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عقل مند کا، کہتے ہیں مال و دولت سے محروم عقل مند مالدار احمق سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اچھی عقل عطا فرمائے اور
عقل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بزرگوں کی جو عقلیں ہوا کرتی تھی یقیناً ایسی عقلیں ہوتی تھی کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی تھی۔ جو ہمارے حکماء ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا بھی بڑا پیارا انداز تھا۔ جیسا کہ منقول ہے قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقل مند انسان تھے، قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی عقل انہیں ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرتی تھی جن تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہ تھی۔ ان سے صادر ہونے والے واقعات جو ان کی بزرگی اور عقل مندی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی لوگوں کے درمیان امانت داری میں مشہور تھا۔ ایک بندہ ایسا تھا جو بڑا ہی مشہور تھا امانت داری میں۔ ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس سونے سے بھری ایک تھیلی بطور امانت رکھوا دی کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو یہ میری جو تھیلی ہے اس کو آپ سونے چاندی سے بھری ہوئی تھیلی اس کو آپ رکھ لیجیے، میں واپس آؤں گا حج سے تو آپ سے لے لوں گا، کیونکہ وہ مشہور تھا امانت داری میں۔ جب وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو اس کے پاس جا کر اپنی تھیلی مانگی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور امانت سے مکر گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص قاضی ایاس کے پاس آیا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تم نے میرے علاوہ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا اس شخص کو معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو قاضی ایاس صاحب نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ، اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھو اور کل کے بعد میرے پاس آنا۔ اس کے جانے کے بعد قاضی صاحب نے اس شخص کو بلوایا جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اور اس سے فرمایا میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے پاس رکھوا دوں، تم جاؤ اور اس کے لیے کوئی جگہ تیار رکھو، محفوظ جگہ تیار کرو۔ یہ سن کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب امانت رکھوانے والا آیا تو قاضی ایاس نے اس سے فرمایا اب تم اس کے پاس جا کر اپنی امانت طلب کرو، اگر وہ انکار کرے تو اس سے کہنا میرے ساتھ قاضی ایاس کے پاس چلو تاکہ ہم دونوں ان سے فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کی امانت واپس کر دی۔ اس شخص نے واپس آ کر قاضی صاحب کو ساری کی ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس امید پر قاضی صاحب کے پاس آیا کہ وہ اس کے پاس رکھوانے کے لیے مال و دولت دیں گے، لیکن قاضی صاحب نے برا بھلا کہہ کر اسے نکال دیا۔ یہ واقعہ قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دانائی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی عقل جو ہے اس کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، عقل جو ہے انسان کی یہ بڑی ہی زبردست ہوتی ہے، اور جس کی عقل مر جائے، جو بندہ احمق ہو جاتا ہے، احمق اسے کہتے ہیں کہ جو عقل و دانائی سے کام نہیں لیتا ہے، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، مروی ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے سب سے ناپسندیدہ شخص احمق ہے۔ احمق یعنی بے وقوف، کہ جو ہر کام کو الٹا ہی کرتا ہے، احمق یعنی بے وقوف۔ دوبارہ سنیے، مروی ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے سب سے ناپسند شخص احمق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے عقل سے محروم فرمایا جو کہ اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ پاک نے عقل جیسی اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس عقل جیسی نعمت کا اگر ہم غلط استعمال کریں، اس کو ایسے کاموں کے اندر لگائیں جہاں نہیں لگانی چاہیے، تو یقیناً یہ بڑی نادانی ہے، اور یہ چیز ہمیں نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنے ماں باپ کے جو عقل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یاد رکھیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں تجربات کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی عقل سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقل اگر اس کا درست استعمال کریں گے، ہم اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اس عقل کا برا استعمال کیا۔ اور یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہی عقل کامیاب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور جو عقل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دور کر دے وہ عقل نہیں، بلکہ ایسی عقل کو تو گندگی کے اندر پھینک دیا جائے۔ جی ہاں، تو ہمیشہ اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق استعمال کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ملیں گی۔ آج کا ہمارا پروگرام انوکھی باتیں، ہم نے آج کے دن آپ کو عقل کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عقل کا درست استعمال کرنے، اس عقل کے ذریعے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔